Assalamu alaikum, brothers. If we can move to the left side, please, so that the sisters can come into the main hall. Jazakallah khair. Yeah, it's on. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This one too. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیونکہ آج کل کے دنوں میں ہم حج کے ایام میں ہیں اور حج کے ایام میں اچھی بات ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کریں. اور حج کی جو اصل ہے یہ اصل میں ان دنوں کو شعائر اللہ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جس سے ہمیں شعیرہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں احساس کو. تو شعائر اللہ ایسے دن جن سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں احساس دل میں پیدا ہو. اسی لیے صفا اور مروہ کو بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی ایسے مقامات ہیں جہاں جا کر انسان کو کچھ احساس ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا کچھ دن ہیں تاریخ کے اور کچھ شخصیات ہیں تاریخ کے اور کچھ مقامات ہیں تاریخ کے جن کو تمام کو شعائر کہا جاتا ہے. ان کو مختلف الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لائک ایام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں ایک چیز مختلف طریقوں سے ہمیں ہدایت دی، اور ایک جو طریقہ جس سے ہمیں ہدایت دی ہے اس میں کیا ہے کہ کچھ تاریخ کے کچھ دن ہیں اور کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کو مسلمانوں کو بار بار دہرانا ہے، بار بار اس کو یاد کرنا ہے. اور یہ چیزیں متکرر ہیں، یعنی بار بار کہی جائیں گی، ہر دفعہ اس کا ایک نیا فائدہ ہوگا. تو عید تو ہر سال ہوتی ہے، رمضان ہر سال ہوتا ہے، حج ہر سال ہوتا ہے، ہر سال آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات سننے کو ملے گی. لیکن آپ کی زندگی میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. پچھلے سال جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس سال نہیں ہو رہا. آپ کے سامنے امتحانات اور ہیں، آپ کے سامنے مشکلیں اور ہیں، آپ کے سامنے موقع اور ہیں. آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بدلتا رہتا ہے. پہلے اچھا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا، پھر زیادہ ہوا، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو وہی بات جو آپ نے پچھلے سال سنی ہو، یا وہی آیت جس کے بارے میں آپ نے کچھ پچھلے سال سنا یا اس سے 3 سال بعد پہلے سنا ہو، آپ اب سنو گے تو آپ کو کوئی نئی چیز سامنے آئے گی، کیونکہ آپ ایک نئے دور سے گزر رہے ہو. کیونکہ قرآن کا اصل مقصد صرف معلومات نہیں ہے، اصل میں قرآن کا مقصد ہے دل سے بات کرنا. تو کبھی کبھی وہی بات پرانی بات ہوتی ہے، وہ لگتا ہے جیسے ابھی بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں اور جا چکے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ مر گئے، اگر ان کی موت ہو گئی یا وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، تو کیا تم اپنے دین سے بدل جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے؟ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دوران عمر بن الخطاب کو ایک طرح سے کہہ لیں پینک اٹیک ہو گیا. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے کہہ دیا جس نے کہا کہ میرے رسول کی موت ہوئی میں اس کا سر اڑا دوں گا. تو اس وقت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے نبی کے رسول کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے. اگر وہ مر گئے یا ان کا قتل کر دیا گیا تو کیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنے دین سے ہٹے گا، جو اپنے یعنی پیچھے مڑ کر جائے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ جو شکر کرتے ہیں ان کو بہت جلد ان کو وہ جزا دے گا، جزائے خیر دے گا. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی آئی ہے. آیت ان کو پہلے سے معلوم ہے، جب آئی تھی تب بھی وہ وہاں موجود تھے، لیکن ان کو اس وقت لگ رہا ہے کہ ابھی آ رہی، کیونکہ ابھی وہ ایک دور سے گزر رہے ہیں، ان کے دل پہ کچھ گزر رہی ہے، اس وقت ان کو اس آیت کی ضرورت تھی. تو یہ تو ایک تو ہے کہ قرآن کس موقع پر نازل ہوا، کس مقام پر نازل ہوا، کس وقت یہ آیت آئی، کس وقت یہ آیت آئی. اس کو سب اردو میں شان نزول کہتے ہیں نا ہم. یہ بعد میں بہت بعد میں جا کر یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے.
اور اکثر قرآن کے بارے میں ہمیں شان نزول کا پوری طرح سے علم بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا شان نزول ہو رہا ہے، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اصل بات وہ کہی جا رہی ہے۔ تو اس کے ضمن میں آپ کے سامنے، کیونکہ بقرہ کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی اور بقرہ کے بالکل عین درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور کعبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا مزید میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی تنقید کی ہے، کرٹیسزم کیا ہے بنی اسرائیل کا 80 آیات تقریباً اسی ایک موضوع پر، بنی اسرائیل کے اوپر، یا بنی اسرائیل۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت آپ کے لیے، میرے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ ہدایت تو میرے لیے ہے، ہدایت تو ان کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ تو اگر ہدایت ہمارے لیے ہے تو یہ 80 آیات ان کے بارے میں کیوں ہیں؟ تو اصل میں یہ اس قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ان کو سنا دینا کہ تم لوگ کتنے خراب تھے، کتنے بکواس تھے، اور اس لیے تمہیں اپنے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اصل میں نزلت فیہم عبرۃ لنا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اصل میں عبرت ہمیں لینی ہے، سبق ہمیں لینا ہے۔ تو سارے سبق دینے کے بعد ان کا ایک تھوڑی بہت چیزیں جو رہ گئی تھیں، جو رکاوٹ بن گئی تھیں کہ وہ ہمارے نبی کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہیں چنی ہوئی قوم اور ہم بنو اسرائیل ہیں۔ اسرائیل کا دوسرا نام میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اسحاق، تو ہم اسحاق کی اولاد ہیں، اور نبی جو ہیں وہ اسی نسل سے آتے ہیں، اور یہ تو ہمارا وعدہ ہے، ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی اسی نسل میں سے آئے گا، تو ہم جو دوسری نسل ہے اس میں سے کیسے مان لیں؟ ان کو وہ بنی اسماعیل مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل۔ اب پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو ایک اور بات پتہ چلے گی، انہوں نے اصل میں تاریخ کی کچھ واقعات ہیں تاریخ کے، ان کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی تحقیق کی ہے۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، لیکن مختصر بات ابھی سمجھ لیں۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، ان کا بائبل میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل بائبل کے مطابق بھی اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق ان سے چھوٹے ہیں، 14 سال کا فرق ہے تقریباً عمر میں دونوں کی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو اسماعیل ہیں وہ ناجائز اولاد ہیں، معاذ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ناجائز اولاد ہیں وہ ان پر لعنت ہے، اور ان کی جو باقی اولاد اور نسلیں ہیں وہ سب ملعون ہیں، لعنت ہے ان سب پر، ان پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو دوسری اولاد ہے اسحاق، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں کیا ہیں کہ ان میں نبی آتے رہیں گے۔ تو ایک طرف سے ہے جس کو ابھی بھی کہتے ہیں the cursed nation، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ صرف یہودیوں تک نہیں رہا، یہ پھر عیسائیت میں آیا۔ عیسائیت کے بعد یہ جو امریکہ میں جو کرسچینٹی ہے اس کی کئی ویریشنز ہیں، خاص کر جو ایونجیلیکل کرسچینٹی ہے، جس کے بڑے بڑے چرچز ہیں، خاص کر ساؤتھ میں، بائبل بیلٹ میں ہیں، ان کے ہاں یہ بہت پاپولر ہے یہ کانسیپٹ کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کی اولاد پر لعنت ہے، اور وہ شیطان کا کام کریں گے، اور اسی کی بنیاد پر وہ سنڈے میں اپنے سرمنز دیتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ جو قرآن آیا ہے وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں آیا ہے، یہ شیطان کا کلام ہے، اس چیز کو وہ پھیلاتے ہیں۔ اور سارا مقصد یہی کہ جو ساری جنگیں ہو رہی ہیں نا، یہ ان شیطانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمیں وہ اسماعیل کی اولاد کہہ کے، شیطان کہہ کے، ان کا یہ پورا فلسفہ کہاں سے شروع ہوا کہ چنی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسحاق، اور لعنت کی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسماعیل۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل نے کہہ دیا، اس بائبل میں کئی مقامات پر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں بیٹا مان ہی نہیں سکتے کہ ناجائز ہے، لیکن بائبل نے خود ان کو بیٹا کئی مقامات پر کہا ہے، کئی مقامات پر۔ اچھا، وہ کیونکہ وہ 14 سال بڑے ہیں بائبل کے مطابق بھی، تو بائبل میں آتا ہے کوٹ، سیکریفائس یور اونلی سن، اپنے واحد بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو، اپنے واحد بیٹے کو۔ اب واحد بیٹا تو اسحاق ہو نہیں سکتا، جب تک اسحاق ہو چکے تب تک تو 2 بیٹے ہیں نا، تو انہوں نے نئی کہانی بنانے کی کوشش کی کہ بھئی اسماعیل تو بیٹے مانے ہی نہیں جاتے، تو واحد بیٹے سے مراد اسحاق، لیکن بائبل خود کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹے مانے جاتے ہیں۔ پھر بائبل نے مقام بتایا کہ کہاں پر یہ جو ذبح کرنا ہے یہ کہاں پر ہونا چاہیے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جلی ہوئی، بائبل میں ذکر ہے ان چیزوں کا، 2 پہاڑیاں جلی ہوئی، شیفا اور مورا، شیفا اور مورا کے نام سے۔ یہ ہیبرو میں نا، عبرانی زبان میں تھوڑا سا شوشہ ادھر ادھر کر کے صفا اور مروہ کو کیا بنا دیا؟ شیفا اور مورا۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم یہ شیفا مورا ہے کہاں پہ، بس یہ کہا ہے کہ ایک جلی ہوئی وادی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جروسلم میں ہے یہ وادی۔ جروسلم میں جلا ہوا پتھر کہاں ہے؟ وہ تو ہریالی ہے وہاں پر، جلا ہوا پتھر آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ مکے میں ملے گا۔
تو جو انہوں نے تبدیلیاں لائی نا اس چیز کو فردر کرنے کے لیے، بس ایک چیز کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر کہ ایک اولاد کو جو ہے چنا ہوا مانا جائے، دوسری کو لعنت والا مانا جائے، اور اس طرح سے انکار کیا جائے کہ یہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے شمار ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے بار بار اپنے آپ کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے نام سے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا چرچا زیادہ کریں گے تو پھر دوسری اولاد کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اب قرآن نے بنی اسرائیل کی خوب جو ہے وہ کلاس لی، 80 آیات سورۃ البقرہ میں ان کی تاریخ میں سے جو اپنی تاریخ پہ بڑا فخر کرتے تھے یہ لوگ، تو ان کی تاریخ میں جو ان کی غلطیاں ہیں جن کا وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے، خود شرماتے تھے ان چیزوں کا ذکر کرنے سے، ان کو سامنے پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد سامنے رکھ دی ساری بات. اچھا، یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر واپس لائے ہیں مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. میں آپ کچھ آیتیں ہیں، میں جتنی آیتوں کا ترجمہ کر سکوں گا انشاءاللہ کروں گا، اور مختصر صاحب کے سامنے ایکسپلین کروں گا. تو بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کے بعد اب یہاں کہا جا رہا ہے ان سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے بڑے بڑے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام پورے کر چکے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک امام بنا رہا ہوں. امام عربی میں لیڈر کے لیے بھی کہتے ہیں، قائد کے لیے بھی کہتے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا. ذریہ سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی ذریہ کہا جاتا ہے عربی میں. اولاد میرے اپنے بچے، ذریہ آنے والی نسلیں، ان کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تمام امتحان پاس کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ کو اب امامت مل رہی ہے انسانیت کے اوپر. انسانیت کے اوپر بائی دا وے ایک سائڈ پہ ایک نوٹ رکھ لیں، تمام انسانیت کے لیے کون سا نبی بھیجا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام انسانیت کے لیے ہمارے رسول سے پہلے اگر کسی کو ایک جو ہے اعزاز دیا تھا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں، وہ اعزاز دیا گیا تھا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اصل میں ہمارے نبی کا جو مشن ہے نا وہ تکملہ ہے، اس کو کمپلیٹ کیا گیا. شروع ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، مکمل ہوا ہے ہمارے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل بات یہ ہے وہ بھی تمام انسانیت کے لیے تھے. جب انہوں نے کعبہ بنایا تو تمام انسانیت کے لیے بنایا تھا ایکچولی. اسی لیے وہ ایک قوم کے پاس نہیں رہے، وہ جگہ جگہ جاتے رہے. وہ بھی ایک انٹرنیشنل قسم کے نبی ہیں نا، رسول ہیں. اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار، جو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا، اب یہاں واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تمام انسانیت کے لیے ہم لیڈر بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو کیا ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ان کو میں لیڈری نہیں دوں گا، ان کو یہ اعزاز نہیں ملے گا. اب 80 آیات ہو چکی ہیں جس میں کیا بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ایک نسل ایسی ہے جو ظالم ہے، اس نے کئی جگہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کی دلیل یہ 80 آیات ہیں. اور اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشکش کی تھی، اللہ نے کہا آپ کو میں امام بنا رہا ہوں، اور کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ نے کہا ان میں سے جو ظلم کریں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچنے والا. تو ابھی ان آیات میں ظلم کرنے والے کون ہوئے؟ پہلے وہ تو بنو اسرائیل ہوئے نا. تو اب ان کو اپنے دادا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو تمہاری جو تنقید ہو رہی ہے نا وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے والد کی جو ان کے جو ارمان تھے ان کو تم نے پورا نہیں کیا. اچھا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر جب ہم نے گھر کو بنایا، ابھی گھر کا ذکر یہ نہیں کہا کھل کر سامنے آ کر کہ یہ کعبہ ہے، بس کہہ دیا گھر. جعلنا البیت. بنو اسرائیل سن رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں یہ بیت المقدس ہے کیا، یہ یروشلم ہے، یہ کون سا گھر ہے؟ مثابۃ للناس، اور یہ ایسا گھر جو تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ثواب کمانے کے لیے وہ اس کی طرف مائل ہوں. وہ امنا، اور ایسی جگہ جو ہمیشہ پرامن رہے، وہ ہمیشہ پرامن رہے. اب یہودی اس بات کو سن کر پریشان. ایک تو ہم جو یروشلم ہے وہ تمام انسانیت کے لیے کہ صرف یہود کے لیے؟ وہ تو صرف یہود کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا گھر ہے؟ اور پھر دوسری بات یہاں آ گئی وہ امنا، اور یہ ایسی جگہ ہم نے بنائی جو ہمیشہ پرامن رہے. یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، کتنی دفعہ برباد کیا جا چکا ہے. وہ تو سورۃ الاسراء میں اس کا بھی ذکر ہے، کتنی دفعہ یروشلم کے اوپر حملے ہوئے، پوری طرح برباد ہوا، ٹیمپل بھی برباد ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے پرامن رہے گا. یہ تو ہماری لوکیشن پہ تو یہ اپلائی ہوتا ہی نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر مقام ابراہیم کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ اس کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ. ان کے ہاں مقام ابراہیم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مقام ابراہیم کا کانسیپٹ مشرکوں کے ہاں ہزاروں سال سے، مشرکین اور جہاں بت لگائے ہوئے تھے وہاں مقام ابراہیم بھی تھا ان کے ہاں.
اور وہ کعبے کو مشرک ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب پھر بات آگے کھل گئی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اسی لیے اسی طرح سے ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے بھی اور ساتھ ہی اسماعیل سے بھی. کس اولاد کا ذکر آ گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اب بات کھل گئی کہ اصل میں جس گھر کی بات ہو رہی ہے اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسحاق سے نہیں، اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسماعیل سے ہے علیہ السلام. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک کریں گے ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں گے، طائفین طواف کرنے والے، العاکفین اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود رکوع سجدہ کرنے والے. اب ایک مزید مشکل بنی اسرائیل کے لیے، ان کے ہاں طواف ہے ہی نہیں، طواف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعتکاف ٹھیک ہے کسی حد تک ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ نہیں ہے. تو پہلی بات طواف کی، آخری بات سجدے کی. اور جو پہلی آخری بات ہے نا وہ صرف کعبے پہ ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں ہوتی ہی نہیں، بلکہ بنو اسرائیل نے سجدے کو نکال دیا، منسوخ قرار کر دیا. اب وہ سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ویلنگ وال پہ بھی آدھا آدھا جھکتے ہیں نا. وہ میری کسی رہبر سے بھی بات ہوئی تھی، آپ لوگ سجدہ نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب نہیں کرتے. اب ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. میں نے کہا افسوس نہ کریں، آپ کر لیں. کھل کے بات کی میں نے، کیا مشکل ہے کرنے کی، اتنی افسوس کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے. رکوع میں بیک تو آپ کی فلیکسیبل ہے، تھوڑی اور فلیکسیبل کر دیں یو نو. تو خیر یہاں پر وہ رکع سجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن زمین بنا دے، ایک پرامن مکان بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے. ہر طرح کے پھل کہاں سے آئیں گے مکے میں؟ مکہ تو صحرا ہے، مکے میں ایک پودا بھی اگ جائے بڑی بات ہے. اور یہاں دعا ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دیجئے. من آمن باللہ والیوم الآخر. جو بھی یہاں پر، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، ان کو پھل کھلا دیجئے، ان کو پھل کھلا. یہ ایک عجیب سا کلام ہے، اور اس کی یہ تاریخ میں کتنے ہزاروں سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے. یعنی یہ اسرائیلیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہودیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. آپ بائبل کا جائزہ لیں، بائبل میں مختلف چیزیں شامل ہیں، لیکن تورات جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں the 5 books of the Tanakh. 5 کتابیں ہیں کتاب المقدس میں. اس کے علاوہ مزید بھی ہیں لیکن وہ ان کو مانتے نہیں ہیں زیادہ. اصل میں جو یہودی پڑھتے ہیں وہ یہ 5 کتابیں پڑھتے ہیں. ان 5 کتابوں میں یا تو تاریخ ہے یا قانون ہے، یا شریعت ہے یا تاریخ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا تقریباً کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یعنی شروع سے آخر تک آپ پڑھ لیں، آخرت آپ کو بیرلی کہیں مشکل سے ملے گی یا اشارے میں مل جائے گی. قرآن میں آخرت کا ذکر ہر 2-3 آیت بعد اللہ تعالیٰ کی آخرت کا ذکر، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کا تقوی اختیار کرو، اس دن سے ڈرو، یا جنت کا ذکر یا دوزخ کا ذکر، جزا کا ذکر. آخرت آتی رہتی ہے قرآن میں، آپ آخرت سے نکل نہیں سکتے. ایک صفحہ گزر جائے آخرت نہ آئے، مشکل ہے. بائبل میں آخرت غائب، تقریباً غائب. اور یہاں انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو کھلانا جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاتے ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. نہیں، جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا کھلا دوں گا، اس کو تھوڑا انجوائے کرنے دوں گا، اس کو بھی تھوڑا مزے کرنے دوں گا. امتعه، تھوڑا کچھ دے دینا جس کو وہ انجوائے کر سکے، جس سے وہ مزہ لے سکے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے گھسیٹ کے لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی سب جاننے والے ہیں. اب بنو اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا اور اب بات ہو رہی ہے اسماعیل کی، جس کو وہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے، رائٹ؟ یہی کہتے ہیں نا. تو اب دیکھنا ہوگا کیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہمیں، ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو، کیونکہ 2 ہی تھے نا، وہ مسلمینی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا دے، مسلم بنا دے، اپنے آگے جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. اوکے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم امت تو دے دے، ایک مسلم امت نکال دے. وہ ارینا منا، اچھا مسلم کا لفظ استعمال ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے لیے دعا کی کہ ہمیں مسلم رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو جو مسلم ہو. ہم اس دعا کا جواب ہیں اصل میں، رائٹ.
وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اس کے اپنے مناسک یعنی یہاں پہ کرنا کیا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، پہلے کون سی دعا کرنی ہے، پھر کہاں پر نماز پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کہاں پر ہوگا، صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا ہے، کون سے اذکار کرنے ہیں، کیسے یہ سارے ریچولز پورے کرنے ہیں، یہ بھی ہمیں سکھا دیجیے، ہمیں دکھا دیجیے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا آج تک کوئی حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے کی اس کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی، پچھلے کیے گھرے سارے سب صاف، ساری سلیٹ صاف، رائٹ. اور یہ الفاظ ہزاروں سال پہلے یہ اسی چیز کا یہ جواب ہے. انہوں نے یہ بات مانگی تھی، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، کون سے مناسک پورے کریں یہاں پر جس کعبے کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہماری توبہ قبول کر لیجیے. انک انت التواب الرحیم، آپ ہی تو ہیں جو توبہ کو بار بار قبول کرتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہمارے رب ان کے درمیان یعنی ہماری اولاد کی اولاد میں سے کم از کم ایک رسول بھیج دیجیے جو آپ کی آیات ان پر آ کر سنائیں گے، آپ کی آیات ان پر پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت سکھائیں گے. وہ کبھی تفصیلی بات ہوگی ایک دن ان چیزوں کے بارے میں، بہت گہری بات ہے یہ. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں وہ پاک کر دیں گے، انہیں وہ پاک کر. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگی کہ ہماری اولادوں میں سے، نسلوں میں سے کتنے رسول آئیں؟ ایک رسول آئے یہاں سے. دوسری طرف اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف. اصل میں نے غلط بولا، اسرائیل کا دوسرا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے بیٹے یوسف. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی. بنی اسرائیل کے ہاں جب بھی کسی نبی کی موت ہوتی تھی تو ایک اور نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. تو ان کے ہاں تو انبیاء کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا. دوسری طرف اسماعیل کی اولاد میں سے ہزاروں سال گزر گئے اور کوئی نبی نہیں آ رہا. اور اللہ اب یاد دلا رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس طرف سے دعا جو قبول ہوئی ہے وہ کتنے انبیاء کی، کتنے رسولوں کی قبول ہوئی ہے؟ ایک رسول مانگا تھا، اور وہ ایک رسول ہے جو آ کر آیات سکھائے گا، کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، لوگوں کو پاک کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. انک انت العزیز الحکیم، آپ ہی تو ہیں جن کے پاس تمام اتھارٹی ہے. عزیز، عزہ عربی میں صرف عزت کو ہی نہیں کہتے، اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں، جس کے پاس اقتدار ہو. اور الحکیم، آپ ہی حکمت والے ہیں. آپ کی اتھارٹی آپ کب بھیجیں؟ اب اگلی نسل میں بھیج دیں، 100 سال بعد بھیج دیں، یا 4000 سال بعد بھیج دیں، وہ آپ پر ہے، آپ ہی کی حکمت پر ہے. یہ بس یہ ہماری دعا یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے کون اپنا منہ موڑے گا، کون دوسری طرف جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کو چھوڑ کے، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو انہیں چنا ہوا تھا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے. بے شک وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے. صالحین میں بھی اشارہ کر دیا، تم اگر صالحین ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب فالو کر رہے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. اب یہاں رک کے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں. بات تو اشارے میں بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن ہمیشہ کس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اصل نصیحت کسے کی جا رہی ہے؟ مجھے کہی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی کیونکہ ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی خاص چنی ہوئی قوم ہے. اپنے آپ کو وہ اس وقت کا مسلمان ہی سمجھ لیں، ہم وہ چنی ہوئی امت ہیں. تو جو بھی ہے، جیسے بھی ہیں، آخر میں تو خیر چھٹی ہوگی نا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر سے حلال حرام کما لیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، جائیداد کے معاملے میں بھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن آخر کار مسلمان تو ہے نا، ہے تو نبی کی امت نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیماری ان کے ہاں تھی وہ اب کہاں آ گئی ہے ہمارے یہاں. اور بس جو بھی کر لو، ایک کم از کم ایک ٹکٹ تو ہے نا میرے پاس، اس ٹکٹ کے ذریعے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. تو وہ یہی ان کی مینٹیلٹی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہاری یہی اتنا فخر ہے تمہیں، تو تم تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہو. تو ان کو تو فکر تھی اپنی اولاد کی، انہوں نے نہیں کہا چلو میرے بچے ہیں نا، کچھ بھی کرنے بچ جائیں گے، خیر ہے. انہیں اس طرح کی سوچ تھی، انہیں تو فکر لگی ہوئی تھی کہ نہیں بچیں گے. اور یہاں تک کہ اللہ نے بھی ان سے کہہ دیا آپ کی اولاد میں سے جو غلطیاں کریں گے، جو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان تک میرا وعدہ پہنچتا ہی نہیں. لا ینال عہد الظالمین. تو تم لوگوں کو کہاں سے یہ غلط تسلی آ گئی کہ تم بچے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ایک اور مقام پر اللہ نے مسلمانوں سے کہا، اسی صورت میں بھی آگے کہا، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. جو تم لوگوں سے بہت پہلے آئے، ان پر جو گزری وہ تمہارے ساتھ تو ہوا بھی نہیں ابھی تک، تمہارے ساتھ تو وہ امتحان لیے بھی نہیں گئے. تم کہاں سے خواہ مخواہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بس جنت مل جائے گی؟ اتنی آسان ہے کیا؟
قرآن ایک بہت بیلنس کتاب ہے، اس میں بڑا ایک میزان ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت مشکل بنایا ہے اور نہ ہی جنت کو بہت آسان بنایا ہے۔ باقی مذاہب میں پتہ کیا ہوتا ہے، یا تو جنت بہت ہی مشکل ہے، آپ کا تو خیر شکل دیکھیے، آپ نے کیا کرنا ہے جنت میں، آپ کو نہیں ملنے والی، یا جنت بہت ہی آسان ہے، بس ایک چیز کر لو مل گئی جنت۔ قرآن ایک بیلنس تصویر بھیجتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ آسان سمجھ رہے ہو تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، لیکن زیادہ مشکل سمجھو گے تو کوئی امید نہیں بچے گی، رائٹ؟ تو وہ درمیان میں رکھتا ہے بات کو اللہ تعالیٰ نا، درمیان میں ہمیشہ بات کو رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اسلم یعنی تسلی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ میری بات مان لیں، آگے سے کچھ کہے بغیر، کچھ آرگیو کیے بغیر۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے رب العالمین کے سامنے۔ وَوَصَّى بِهَا، اب یہ کس کی بات، کون سی اولاد کی بات ہو رہی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل، ہے نا؟ اور اسماعیل کا وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کی بنیاد سے کہتے ہیں ہم مسلمان کیسے مانیں اپنے آپ کو، مسلم کا لفظ تو ابراہیم اور اسماعیل کے ہاں تھا، ہمارے ہاں تھوڑی، ہم تو بنو اسرائیل ہیں، ہم یہودی ہیں، یہ ہمارا نام ہے۔ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت کی وصیت اپنی اولاد کو دی، اور وہی وصیت یعقوب نے بھی دی۔ تو اس دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کے بجائے اس آیت میں کیا ہے؟ ابراہیم اور یعقوب۔ اب یعقوب کون ہے؟ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اب دوسری نسل کی بات ہو رہی ہے فوراً بعد، ایک طرف سے اسماعیل کی نسل کی بات ہو گئی، اب دوسری طرف بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے، ایک ہی مقام پر، ایک ہی کلام میں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعقوب نے بھی یعنی اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو وہی وصیت کی تھی جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی مرتے وقت۔ کیا تھی؟ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آنے دینا، خبردار کہ موت آ جائے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو۔ اب مسلم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے، جس سے ان کو چڑ تھی، ہم کیوں مانیں اس چیز کو، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیم نے جو اسلام اسماعیل کو سکھایا وہی اسلام اسحاق کو سکھایا، وہی اسحاق نے اپنی اولاد یعقوب کو سکھایا، اور پھر انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح اب یعقوب کی اولاد کے بارے میں ایک پوری صورت ہے، صورت یوسف۔ یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، تو وہ یعنی پوتے کے بھی بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، جب جیل میں تھے، ان کی جو دو لوگ ان کو ملے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسماعیل واسحاق، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب فالو کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ انہوں نے کن کا ذکر کیا؟ ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور اسحاق کا، یعنی ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی، وہ تو اسماعیل کو بھی مانتے تھے، یہ تو بعد میں تم لوگوں نے یہ تفریق کی ہے، تم نے ان کا نام کاٹ کے الگ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شامل تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ سٹریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم تاریخ کا ایک حصہ لے کے اس کو توڑ مروڑ کے تم نے اپنی شناخت بنا لی ہے، ایسا مت کرو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آؤ، ان کی اصل تاریخ کی طرف واپس آؤ۔ پھر کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تمہیں یاد نہیں، تم کیا خود تھے وہاں پر جب یعقوب پر موت آئی، جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی، اب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات ان کی زندگی کے۔ یعقوب کا دوبارہ آپ پوچھ رہا ہوں، دوسرا نام کیا ہے یعقوب کا؟ اسرائیل۔ اذ قال لبنیہ، مرتے وقت انہوں نے جب اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں کو کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل۔ یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، اپنے بیٹوں سے انہوں نے کیا کہا مرتے وقت؟ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میں تو مرنے لگا ہوں، تم لوگ اب کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سبحان اللہ، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ وہ کون آباء و اجداد تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایک ہی تو الہ ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور یہ ہیں یعقوب کے بیٹے، ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے اوریجنل بیٹے، اوریجنل بنی اسرائیل،
ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور تم کہتے ہو نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی ہمیں بڑا فخر ہے، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تم کون سے بنی اسرائیل ہو؟ بنی اسرائیل تم کیا اس وقت تھے جب وہ ان کے اسرائیل کی موت ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے؟ تمہارے آباء و اجداد سے، تمہارے دادا و پردادا سے کیا پوچھا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اب کیا جواب دو گے آگے سے؟ پھر یہ سب ساری بات سمجھانے کے بعد کہا ان سے تلک امۃ قد خلت، لیکن وہ ایک قوم ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد وہ ایک قوم ہے جو اب جا چکے، وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان کے کھاتے میں گیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کھاتے میں صرف وہی جائے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو تسلی دینا چھوڑ دو۔ اور یہ ایک مرض تھا بنی اسرائیل کا، تاریخ کا حوالہ دے کر، بڑے بڑے اچھے دنوں کا حوالہ دے کر، فتوحات کا حوالہ دے کر، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر، جیسے مسلمان جی آج کل بھی نا، ہم نے بدر میں یہ کیا تھا اور ہم نے کیا تھا ہم اسی ٹیم میں تو ہیں، تو ہم ہو گئے نا نہیں، وہ گزر چکے، انہوں نے جو کمایا وہ کما چکے۔ اب اس کا حوالہ دے کے آپ صوفے پہ بیٹھے ہم نہیں کر سکتے، اب آپ کو اپنا خود کمانا پڑے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر حج کے موقع پر۔ یہ لوگ آج کل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ کیا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، بننا ہے تو یہودی بنو، چلو عیسائی بھی بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پر ہوگے۔ قل، اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہو مسلمان تو ہو جاؤ، اگر مسلمان ہے، نام کا بھی مسلمان ہے، چلو کافی ہے، کم از کم امت میں تو شمار ہو گیا نا، ٹکٹ مل گیا۔ ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، مذہب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حنیف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورا فوکسڈ، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے کبھی نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے۔ یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت، ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، اصل میں وہ مذہب ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ جو ایک ہوتا ہے مذہب کی نا ایک شکل ہوتی ہے، ایک وضاقتہ ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے، کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا یہ بہت ہی اسلامی شخص ہے۔ میں آپ سے مزے کی بات کرتا ہوں، اگر آپ مکے میں ہوتے اور اپنے گھر سے نکلتے اور آپ ابو جہل کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اسلامی آدمی ہے، دیکھو اس کے وضاقتہ دیکھو، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، عربی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ آپ جس لباس کو آپ ابھی اسلامی کہتے ہو نا وہ لباس ابو جہل نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو سفیان نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو لہب نے بھی پہنا ہوا تھا، داڑھیاں ان سب کی تھی، پگڑیاں ان سب کی تھی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ دین کا اصل کیا ہے؟ جو ظاہر ہے۔ عربی بھی بڑی اچھی بولتے ہیں، دیکھو کتنی اچھی عربی بول رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دین کا ظاہر ہے، اور ایک دین کا اندر ہے۔ بنو اسرائیل کی سب سے بڑی غلطیوں میں پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا سارا زور دین کے ظاہر پر تھا، سارا کا سارا زور۔ کتنے اذکار یاد ہیں، کتنی تورات پڑھی ہوئی ہے، کتنے فتوے پڑھے ہوئے ہیں، تمہارا حلیہ کیسا لگتا ہے، تمہارا ٹائٹل کیا ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں میں سارا زور تھا۔ اور پیچھے سے جائیداد میں حصہ مارنا، کاروبار میں ہیرا پھیری کرنا، اور لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، چوری کرنا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن نے اس بات پہ بھی تبصرہ کیا، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان مانتے تھے نا اپنے طور پر، ہدایت والے، باقی سارے تو جہنمی ہیں، تو اگر ہم جہنمیوں سے چرا بھی رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تلمود میں تو پورے چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ اگر کسی یہودی نے غیر یہودی سے پیسے ادھار مانگے تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اس پہ تو حق نہیں بنتا، یعنی ان کو انسان سے کم تر بنا کرنا۔ تو میں نے کہا یہ تو کتنے دور پہنچ گئی ہے اس مذہب سے جو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کی فکر تھی، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں باقی سب کا فائدہ اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چنے ہوئے نہیں ہیں نا، اس لیے ان کا فائدہ کوئی خیر ہے۔ میں انگلینڈ میں گیا کچھ سال پہلے، میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یہاں ویسے امریکہ میں جو ہے نا ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارا بڑا زبردست سسٹم ہے۔ میں نے بتایا کیا سسٹم ہے جی آپ کا؟ کہتے ہیں میرے جو بچے ہیں نا، میں نے ہر بچے کے اسپیلنگ میں تھوڑے اسپیلنگ چینج کر کے نا الگ ان کے بینیفٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بڑے بینیفٹس آتے ہیں، پھر اس سے میں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے، اس کا کرایہ بھی آتا رہتا ہے، اوپر سے بینیفٹ بھی آتے رہتے ہیں، یہ کافروں کے میں نے خوب پیسے اڑائے ہیں
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک مینٹیلٹی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، مکاری کرنی ہے، وہ کافروں سے لے رہے ہیں جی، خیر ہے، انہوں نے اتنا لیا ہے ہم سے، ہمیں اتنا لوٹا ہے، ہماری باری ہے لوٹنے کی. یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ کس کی تھی؟ اصل میں یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ بنو اسرائیل کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی اس پہ. اور یہ تمام ایسے نہیں ہے، تمام یہودی ایسے نہیں ہے، تمام عیسائی ایسے نہیں ہے. قرآن نے کبھی پورے گروہ کے بارے میں بات نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا. کہا ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں، ان میں سے برے بھی ہیں. قرآن نے ہمیشہ بیلنس تصویر دیا. اور مسلمانوں میں بھی سارے کرپٹ نہیں ہیں، سارے اچھے نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی وہی عادتیں آ جاتی ہیں جو ان کے اندر آئی ہوئی تھیں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ تو کہتے ہیں بس نام کے عیسائی یا یہودی ہو جاؤ، کم از کم ہدایت ہوگی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قولوا، نہیں ان سے کہہ دو تم سب، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. انبیاء کے نام تو سمجھ آ رہے ہیں نا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم اس پر ایمان لائے جو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور ان پر لایا گیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم تمام کو اکٹھا مسلمان مانگتے. مسلم آپ سوچ، ان آیات میں آپ کو بار بار سننے میں آ رہا ہوگا، مسلم، اسلام، مسلم، اسلم، امتن مسلمتن لک، مسلمین لک، بار بار ایک ہی لفظ، ایک ہی لفظ، ایک ہی لفظ. اور اس لفظ کے پیچھے جو مفہوم ہے، یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک رہنے کا طریقہ ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، ایک نقطہ نظر ہے. اس کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے. قل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور اگر وہ ایمان لائے اس طرح کا جس طرح کہ تم لائے ہو تو پھر ہدایت پر ہیں. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور اگر یہ مڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بس اڑے ہوئے ہیں، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے. اب آگے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب حج کے موقع پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جو تمام ارکان ہم پورے کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو سوچا ہوا ہے کہ ہم جو ہمارے جو اسلام میں جو ریچولز ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، وہ کون سا ہے؟ حج. اصل میں 5 جو ہمارے ارکان ہیں نا، بنی الاسلام علی 5، پانچوں 5 کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، صرف ایک کا نہیں. حج تو واضح ہے، اس کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر، پھر صفا اور مروہ، وہ ایک طرف والد کا احترام، دوسری طرف والدہ کا احترام نا. صفا اور مروہ سے تو والدہ کی بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد جمرات کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، پھر ذبح کا بھی اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہے. تو حج کے تمام ارکان کا ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی ان کی زندگی سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. نماز، رب اجعلنی، کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قرآن میں یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. قرآن میں جس نبی نے توحید کے بارے میں جس وضاحت سے بات کی ہے، کسی اور نبی نے باتیں تو سب نے ایک الہ کی کی ہیں، لیکن جس وضاحت سے ایک الہ کی بات جس نبی نے کی کسی اور نے نہیں کی، وہ کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وما کان من، وہ شرک کرنے والے تھے ہی نہیں. اور انہوں نے شرک کی جو مخالفت کی، جس کھلے طریقے سے کی، وہی اصل میں اس کو یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی ان کو وحدانیت کے والد مانتے ہیں. the father of the faiths, تو جو ہم شہادت کرتے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام. 2 ارکان رہ گئے. کون سے 2 ارکان رہ گئے؟ روزہ رہ گیا اور زکوٰۃ رہ گئی. زکوٰۃ آسان ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے قرآن نے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل کہاں سے حکم لے کے دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. نماز اور زکوٰۃ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اصل میں وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا یہاں ہزاروں سال بعد پہنچا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے نا. پھر رہ گئی ایک چیز، ایک رہ گیا بس، وہ کیا ہے؟ روزہ. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح روزے کو انٹروڈیوس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے اکٹھے دعا کی، ایک نبی بھیجنا، وہ کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو آیات سنائے گا. ہماری اولاد میں سے ایک نبی بھیجیے جو ان لوگوں کو
آپ کی آیات سنائے گا، کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا۔ وہ کون سا نبی ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ اور انہوں نے کتاب سکھانی شروع کی، آیات سنانی شروع کی، کس مہینے میں شروع کی؟ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ ہم سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہزاروں سال پرانی دعا جا کر اب قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اصل میں پانچوں کے پانچ ارکان واپس جاتے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ سمجھنا صرف ایک علمی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے پورے دین کے فہم سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم آپ سیرت کو پڑھتے ہیں نا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یا تو ابن اسحاق کھول لیں، ابن ہشام کی سیرت ہے وہ کھول لیں، اردو میں بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کھول لیں، آپ کو شروع سے یعنی غار حرا سے بات شروع ہوگی، اور پھر آگے چلے گی، نسل کے بارے میں بھی بات ہوگی شروع میں، اور پھر آگے سے چل کر پھر آپ مکی دور، پھر ہجرت، پھر مدنی دور، وہ تو سیکوینس ہے نا پوری سیرت کی۔ لیکن قرآن نے سیرت کا ذکر اس طرح نہیں کیا، قرآن نے سیرت کے مقاصد کا ذکر کیا ہے کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ تھی، اور قرآن نے ان کی زندگی کے جو احوال بتائے ہیں نا وہ شاید ملا کر بھی اگر ویڈیو کیمرہ ہوتا نا اس وقت تو 1 گھنٹے سے کم ہوتے۔ 100 سال کی زندگی، قرآن نے کتنی دیر کی بات کی ہے؟ 1 گھنٹے کی۔ ایک کانورسیشن یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، ایک انہوں نے اپنے باپ سے کچھ اپنے والد سے بات کی، ایک اپنے بچوں سے بات کی، ایک نمرود سے بات ہو رہی ہے، تھوڑے تھوڑے حصے ہیں، وہ ملا کے کل ملا کے ان کی زندگی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا، وہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال ہے۔ آپ کو 950 سال کی تاریخ ملے گی قرآن میں؟ نہ، کچھ بیوی سے بات ہو رہی ہے، کچھ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، کچھ قوم سے بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں ملا کے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ بھی مل جائے بڑی بات ہے۔ قرآن نے ایک بہت زیادہ خلاصے کا خلاصہ بنا کر آپ کو نبی کا قصہ سنایا، کسی بھی نبی کا قصہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا کئی سال انہوں نے مصر میں گزارے، پھر اس کے بعد صحرا میں گزارے، لیکن قرآن میں چلیں 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا وقت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو سیرت ہے نا، اب اگر آپ کی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے سیرت کی کتاب پوری مکمل کرنے میں، لیکن قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہیں، جن کا ذکر ہے، وہ بہت کم ہے، اور ان کا مقصد ہے اصل بنیاد اور اصل مقصد سمجھنا۔ جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن نے سیرت کا مقصد کیا سمجھایا ہے؟ سیرت کا مقصد اصل میں یہ سمجھایا ہے کہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا نا اس کو مکمل کرنا ہمارے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مقصد یہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کہا اصل مقصد سیاسی تھا، اصل مقصد جو ہے فتوحات تھی، اصل مقصد جنگ تھی، اصل مقصد، لوگوں نے ایک رنگ لگایا ہے اس کے اوپر۔ قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے؟ قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے؟ اصل مقصد سیرت کا، ایک ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا، کعبے کی تعمیر۔ کعبے کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ جب وہ دعوت یہ ناقابل برداشت ہوگی تو ان پر قتل کی سازشیں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں ان سب جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو آزاد کرنا ہے، اصل میں کعبے کو آزاد کرنا ہے۔ جب مدینے میں گئے ہیں اور حرم کی طرف پیٹ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں یروشلم کی طرف، پھر آیات آتی ہیں اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے اس بات کو ریسٹور کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد کعبہ ہے تم لوگوں کا، اور تم بھی انہی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے ہو، تم بھی مسلمان بھی، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، انہی کا مذہب ہو، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اچھا، جب پیٹ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کی شکل دیکھ لی، آپ پر اداسی آ گئی تھی کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر رہے تھے، تو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اب آپ قبلے کی طرف کیجئے۔ اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی کوشش کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، کچھ مہینے ہوئے ابھی مدینے میں، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلے کے ارد گرد کیا ہے؟ بت ہیں کہ نہیں؟ بت تو ابھی ہے نا، تو آپ کو دل میں تکلیف نہیں ہوگی ہر نماز کے دوران؟ ہر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ کعبے کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، کعبے کو آزاد کرنا ہے؟ تو قرآن نے کیا کیا؟ پہلے قبلے کی چینج کی بات کی، قبلے کی چینج کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بات کی؟ حج کی بات کی، اسی صورت میں بقرہ میں، اور بقرہ
جو ہے جو ابتدائی دور ہے نا مدینہ کا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب حج کی آیات آ گئی ہیں لیکن کوئی مسلمان حج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کعبہ کس کے قبضے میں ہے؟ کفار کے قبضے میں ہے. اور حج کا سارا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ارینا مناسکنا، ہمیں اس کے منسک سکھائیے. ابراہیم نے مانگا تھا نا علیہ السلام، ان مناسک کو پورا کرنا ہے. یہ سکھا دیا اب تمہیں، یہ کرو اور یہ 10 دن مکمل کرو اور یہ کرو. وہ سارے احکام یہاں سورۃ البقرہ میں آ گئے. اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا ہمیں حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کوئی مشرکین کیا دروازہ کھول کے ویلکم کریں گے، ویزا دیں گے آپ کو؟ ابھی تو خون کے پیاسے ہیں وہ آپ کے. اب ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ حکم تو پورا ہو ہی نہیں سکتا سوائے کس چیز کے؟ ان سے لڑے. ان سے لڑنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی قوت بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے کچھ آیات نازل کی تھیں. وہ کیا تھیں؟ طالوت اور جالوت کی. اور طالوت اور جالوت کے بارے میں جب انہوں نے اپنی آرمی کو ٹرین کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک دریا میں سے گزریں گے، فمن شرب منہ فلیس منی. غور سے سننا، جو اس میں سے پی لے گا وہ میری آرمی میں نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں لے گا وہ میری آرمی میں شامل ہے. یہ ڈسپلن کا ٹیسٹ تھا نا. تو کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ فوج کو تیار ہونے سے پہلے آپ کو ان کے ڈسپلن کو تیار کرنا پڑے گا. تو مدینے میں بدر سے پہلے رمضان کی آیات نازل ہوئیں اور ان کا پھر آگے ذکر ہے. اور رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کھانا رکھا ہے، چھونا نہیں ہے. اور رمضان ہی کے 27 میں پھر بدر ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریننگ نازل کی جس کے لیے اب آگے مارکا آنے والا ہے. پھر حج کی بات ہوئی. تو یہ تمام چیزیں جو اس صورت میں آ رہی ہیں اور جو بنو اسرائیل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ اس وقت آئے گی جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی. قرآن نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ناممکن کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیرت پڑھنی ہے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں گے. نہیں، آپ نے بات شروع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے. اور ان دونوں اولادوں کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس تمام کی تکمیل کیسے آ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے. اسی لیے ایک نبی ہے جس کے بارے میں کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا قرآن نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم کے مذہب کا اتباع کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ہمیں کہا ہے ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے. ہمارے دین کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب. یعنی یہ نام بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. اور پھر جب آخر میں جا کر جب کعبہ جو ہے وہ آخر میں بالکل پاک ہو جاتا ہے اور پھر حج پرفارم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. وہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ وہ آخری امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. آخری امتحان تھا اپنی اولاد کو ذبح کرنا، اور پھر ان کو جانور ذبح کرنے کو کہا تھا. یہاں آخری امتحان پاس ہو گیا، کعبہ جو ہے وہ آزاد ہو گیا. اب یہاں پر حج ہو رہا ہے اور جانور ذبح ہو رہا ہے. تو ہم جو اب کرتے ہیں نا وہاں پر حج، وہ اصل میں ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو پورا ایک 4000 سال کا مشن ہے نا، اس کی تکمیل کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت عظیم چیز ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ جتنا انسان سوچے گا، جتنا غور کرے گا، میں تو کہتا ہوں ان دنوں میں آپ کو قرآن کے جو مقامات ہیں نا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان پر بیٹھ کے غور کرنا چاہیے. انسان کو تدبر کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں خاص ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اہم چیز ہے. اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، دکھیں گی، جو آپ کو لگے گا کہ آپ نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو، بالکل نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو. ایک ذہن میں آخری چیز آ گئی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں بتا دوں گا. وہ یہ ہے، مسلمان اب آج دنیا میں کتنی تعداد ہے ہماری؟ 20% سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. بنی اسرائیل کی بھی بڑی تعداد تھی، اپنے آپ کو وہ تعداد میں سمجھتے تھے ایک زمانے میں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہاری، قرآن نے ایک دفعہ تبصرہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا روب تھا، تم اپنے آپ کو بہت بڑی قوم سمجھتے تھے. لیکن بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کے سامنے ایک بات آئے گی کہ وہ کبھی بڑی تعداد میں نہیں تھے. ان کے فالوورز بھی کبھی تعداد میں، اصل میں اکثریت انہوں نے اپنی زندگی اکیلے گزاری ہے، اکیلے. اور ان کے ارد گرد زیادہ تر اندھیرا ہوتا ہے، وہ اکیلے ہوتے ہیں.
آپ کو آج مسلمان ہونے کے ناطے، کوئی مسلمان ہے سری لنکا میں، کوئی مسلمان ہے انڈیا میں، کوئی مسلمان ہے پاکستان میں، کوئی مسلمان ہے دبئی میں، کوئی مسلمان ہے سعودیہ، کہیں بھی ہے، حقیقت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسلام باہر کا رہ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد اسلام کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، فیملی کے اندر، آپ کی گیدرنگز کے اندر، آپ کے آفس کے اندر رشوت کا اہتمام ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی نماز کا کسی کو خیال نہیں ہے، غیبت عام ہے، یعنی جن جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، جو ہدایت ہے، وہ آپ دیکھیں گے ہمارے کلچرز میں دین سکھا رہا ہے کہ تمام برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں، ہم ایک ہی صف میں نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، لیکن جس کلاس سوسائٹی کا ہمیں احساس ہے نا، آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھو گے، کسی اور کلاس سے، کوئی ٹرک ڈرائیور کلاس سے کوئی آ کے اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ گیا، یہ کیسے لوگ آ گئے یہاں پہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ یہ امریکہ میں نہیں ہوتا، لاہور میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں جو برتری کا احساس ہے، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، جن چیزوں کو اسلام نے آ کے برباد کیا، اس کو ہم نے بڑی اچھی طرح ریسٹور کیا ہے مسلمانوں نے۔ اور اگر آپ نے واپس اپنے دین کے بارے میں کانشیس ہونا ہے نا، دوبارہ اپنے آپ کو جگانا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے ہو، یعنی آپ کے فیملی والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے، آپ بس خواہ ہر کوئی آپ سے غصہ کر رہا ہے۔ اس وقت جب آپ ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرو گے نا، اور دیکھو گے کہ ان کے ابا ان سے کتنے خفا ہو رہے تھے، اور ساری قوم ان سے کتنی خفا ہو رہی تھی، اور وہ بس کھڑے رہے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ سے ان کی ایک لائلٹی ہے، ان کی وفاداری اپنے رب سے ہے ان کی، اور وہ اس وفاداری میں کھڑے ہوئے، کسی کو غصہ آئے تو آتا رہے، میں کیا کروں۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں، ان ملکوں میں ہم مائنورٹی ہیں، اصل میں مسلمان ہر جگہ مائنورٹی ہے، جہاں میجورٹی میں ہے وہاں بھی مائنورٹی میں ہے، وہاں بھی مائنورٹی میں ہے۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں جی میں بڑا فتنہ ہے جی امریکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں ذرا مسلمان ملک میں جائیں گے، حلال کھانے کو ملے گا، اذان ہوگی، تو میرے بچوں کی مجھے بڑی فکر ہے۔ ہاں جی، آپ ٹھیک ہے، آپ خوشی خوشی جائیے، میں تو آپ کو آپ جائیے، ضرور جائیے، آپ 3 مہینے بعد واپس آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے واپس؟ جی یہاں پہ فحشا ہے، یہاں پہ بڑی بے شرمی ہے، یہاں پر غیر اسلامی ماحول ہے۔ ہاں جی، وہاں بڑا اسلامی ماحول ہے، اذان سے اسلامی ماحول بنتا ہے، حلال چکن سے اسلامی ماحول بنتا ہے۔ بازار کا کیا حال ہے، بزنسز کا کیا حال ہے، حکومت کا کیا حال ہے، رشوت جو ہے، اردو نہیں آتی تو رشوت آتی ہے، کافی چل جائے گی، کرپشن کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو اگر یہاں پر اسلام کے خلاف آپ ماحول دیکھ رہے ہو جو ظاہر ہے، جو باہر سے نظر آتا ہے، وہاں پر آپ کو اندر سے نظر آئے گا۔ تو اب پھر آپ دیکھ لو، پھر آپ کے بچے آپ سے کہیں گے وہاں پہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ ہم مسلمان ایسے نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ رائٹ؟ اس بار ہمارا مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں بھاگ کے کہیں سیف جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ ہم ابراہیم کا مذہب ہے علیہ السلام، کہاں جاؤ گے؟ اصل میں یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم کہیں چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، پھر ہم اور ہماری اولاد بچ جائے گی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام صحرا میں تھے، مکے میں تھے، وہاں تو کوئی خرابی کا سوال ہی، نہ کوئی بیچ ہے وہاں پہ، نہ کوئی کسینو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ انہیں فکر ہے میری اولاد کیسے بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہمارا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ جو سب سے بڑا لیسن ہے نا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ ایمان اپنے اندر سے اگر ایک جو ضمیر ہے وہ جاگ جائے نا، اور تعالیٰ سے اس کی لو لگ جائے، آپ کہیں بھی ہوگے آپ روشنی بن جاؤ گے۔ آپ اندھیرے میں ہوگے تو اندھیرے سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اندھیرے کو آپ سے ڈر لگے گا۔ اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن ہم کیونکہ وہ چیز بھول گئے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کسی کونے میں گھس جائیں تو پھر ہم اور ہمارے بچے صحیح رہیں گے۔ میں یہ ٹریجڈی 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم، اور میں دعا کرتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اور ایسی کمیونٹیز کے لیے، لوگ موو ہوتے ہیں، مسجد پاس میں ہے، اسلامی ماحول ہے، مسلمان ہیں، بچوں کو اذان سننے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن جب وہی بچے آ کر کہتے ہیں نا کہ سر آپ سے ذرا امام صاحب ذرا میں کونے میں آپ سے بات کروں، میری بچی کہہ رہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں، میں کیا کروں؟ ہم تو یہاں پر پیسے خرچ کر کے ایکسٹرا لگا کے ہم یہاں پر آئے تھے تاکہ ہمارے بچوں کا اسلام بچ جائے، اور میری بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے حجاب نہیں پہننا، مجھے نماز نہیں پڑھنی، کیا آپ کو یہ ذرا پھونک شوک مار دیں، مسئلہ حل کر دیں۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول سے
اسلام آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی گئے ہیں نا، ماحول ان کے خلاف تھا شروع سے، گھر کے اندر تک ماحول ان کے خلاف تھا۔ اصل ایمان اندر سے پیدا ہوتا ہے، باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر جاتا ہے۔ ہمیں ایک ذہنیت تیار کرنی ہے، ہمیں ایک مینٹیلٹی تیار کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ سامنے تمہارے اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے، میں نے نہیں ہونا یہاں پہ۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے، میرے بعد کیا کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں، پھر کیا، کون بچائے گا تمہیں؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کیا عبادت کرو گے میرے بعد؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بعد تمہارے سامنے اتنی شیطانیت آئے گی، اتنے موقع آئیں گے غلط راستے پہ جانے کی، اس وقت تو تمہیں اپنی چوائس کرنی ہوگی نا، تمہیں تو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کے جن کے بچے ہیں کالج جانے والے ہیں، آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے، دیکھو کالج میں نا تمہیں بہت موقع ملیں گے بہت غلط کام کرنے کے، اور تم اپنے فون پہ ساری چیزیں چھپا سکتے ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، بلکہ تم ابھی بھی کر سکتے ہو، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ تم اپنی ایپس چھپا سکتے ہو، تم اپنے ای میل، ایک نیا آلٹرنیٹیو ای میل بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو تم، کوئی کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اصل میں ہم جو ہے نا، یہ جو باہر کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، بچے نے حفظ کر لیا ہے، بچے نماز پڑھنے آتا ہے، بچے نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لی ہے، اس کا مطلب بچہ بچ گیا نہیں، یہ باہر کا ہے، یہ سب باہر کی چیزیں ہیں۔ اندر کی چیز ہے انسان کی سوچ، اس کو بدلنا ہے، اس کو ابراہیمی بنانا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ یہ نوجوانی کے دنوں میں ان کی سوچ کیسی تھی؟ اس سوچ کو کیسے ایمفسائز کیا جائے، کیسے اپنی اولاد میں ڈالا جائے؟ جب تک آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ایسے مشکل سوال؟ کہاں ہے میرا رب؟ یہ رب ہے کیا؟ یہ رب ہے کیا؟ اس کی عبادت کروں، اس کی عبادت کروں؟ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں نا، مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے اندر لانی ہے، ورنہ ہم یہ چیز سروائیو ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ ہم بنی اسرائیل بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل کیا ہیں؟ باہر سے مسلمان لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، وہی چیز بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی کمیونٹیز کو یہاں پر اتنے ریسورسز دیے ہیں، اتنے موقع دیے ہیں، جس طرح کی آپ تعلیم اپنی اولاد کی یہاں کر سکتے ہو نا، خود، یعنی باہر سے نہیں، میں آ کے نہیں، آپ خود اپنے گھر کے اندر، جب تک وہ نہیں ہوگا نا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی اسپیکر آ کے تبدیلی نہیں لانے والا اپنے بچوں میں، وہ آپ ہی لا سکتے ہو۔ جب آپ خود قرآن کے طالب علم بن جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی ساتھ بن جائیں گے۔ جب آپ خود قرآن کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرو گے، بچے بھی شروع کر دیں گے۔ آپ کو گاڑیوں میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کو گاڑی میں دلچسپی ہو جاتی ہے۔ آپ کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ کی بچی کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو خود قرآن کے تدبر میں، سوچنے میں، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے میں دلچسپی ہوگی، آپ کے بچوں کا ذہن کھلے گا، ان کے ذہن میں سوال آئیں گے، ان سوالوں کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو ملت ابراہیم پر پرورش کرنے کی، تربیت دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں سے گزارنے کی، اور ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہ بننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے نکالے، اور ہمارے گھرانوں کو تمام فتنوں سے پاک رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں کچھ دنوں بعد جا رہا ہوں، اور کچھ مہینوں میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو میں دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ ایسی سیٹنگز میں سوال جو ہیں کبھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سوال کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو نماز سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں 1 on 1 میں بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ پرسنلی بھی سوال کر لیں۔ میں آپ کے سوال نوٹ بھی کر لیتا ہوں، تاکہ آگے کبھی کوئی درس دینا ہو تو اس کو میں سامنے رکھ کے بھی درس کر سکوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مناسب حج اور اسماعیل علیہ السلام نے سیکھ لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو بھی سکھایا، اور جی بالکل، سارے کام جو اسماعیل علیہ السلام کرے وہ تو اسی وہ لیے لیگیسی وہاں چلی ہوگی نا پوری، اسی لیے کہا ہے وہ اس کعبے کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ تو یہ سارے اسحاق علیہ السلام یہودی یہ سارے یہاں تک آئے۔ اور اس کی مزے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین گئے تو اور ان کی بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے 8 سے 10 سال کام کریں، شادی میں کرا دیتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ تو سال کا لفظ جو استعمال